اگر ان کے دلوں کے اندر یہ شوق اور اللہ کی محبت نہ ہوتی تو سزا کے طور پر اس آیت میں اللہ کبھی یوں ارشاد نہ فرماتے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ دنیا میں تو حضور نے فرمایا، قرآن میں آیا کہ ایمان لے آؤ، جنت ہے، جہنم ہے، سارا آپ کو بتایا گیا، لیکن تم ڈھیٹ بن گئے، تم نے انکار کر دیا، تم نے کفر میں مبتلا ہو گئے، تم مقابلے کے لیے اتر آئے۔ ھذا الذی، یہی تو وہ ہے کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس اعتراض کا جواب حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، انہوں نے یہ جواب دیا، نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان آیات کے اندر، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ پکڑ گئی ہے ان کے دلوں پر وہ چیز، ما کانو، وہ چیز، یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ محجوبون، پردے میں ہوں گے، روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے، ھذا الذی، یہ وہ ہے، کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک وکار لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیین، البتہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا پتہ آپ کو کیا ہے علیین، کتاب مرقوم، لکھے ہوئے دفتر، یشہدہ المقربون، دیکھتے ہیں اس کو مقرب فرشتے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ کلا دو معنی کے لیے آتا ہے، یا یہ حرف ردہ ہے کہ زجر و تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ تو اب دیکھیے، سمجھے کہ ماقبل میں جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں کفار کی تکذیب اور ان کے انکار کا بیان تھا۔ تو کلا سے، یہاں سے کلا بل ران، تو یہاں سے اس پر زجر و تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو ان کا انکار اور تکذیب ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور ان کی یہ جو تکذیب ہے، ان کا یہ جھٹلانا ہے، یہ کسی بھی دلیل، عقل اور فہم اور سمجھ کے اعتبار پر، بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جب زنگ آلود ہو گئے ہیں، کہ مثال کے طور پر جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اس کو زنگ اس کو کھا جاتا ہے، مٹی بنا دیتا ہے، تو اسی طرح گناہوں کے جو زنگ ہوتا ہے وہ دلوں پر لگ جاتا ہے۔ جب گناہوں کا زنگ دلوں پر لگ جاتا ہے تو وہ اس سے نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے یہ بات کہ اس کے دل میں اولا نورانیت ہوتی ہے، لیکن بعد میں ایسا اگر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس پر کہ وہ نورانیت و صلاحیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہو پاتے، بلکہ اسلام کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔
اور پھر اسی گناہوں کی زنگ کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق کرنا ختم ہو جاتا ہے، کہ وہ فرق نہیں کر پاتے کہ حق کون سا ہے باطل کون سا ہے۔ اور یہ جو صلاحیت ہے اور استعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں رکھی ہوتی ہے، لیکن انسان کی انہی اعمال اور انہی گناہوں کی وجہ سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک زنگ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو جب وہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو کر نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جب گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر اس پر مزید اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے یہاں پر کلا برانہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جب زنگ آلود ہو چکی ہیں تو ان کے اندر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہاں پر بھی کلا ہے، کلا میں دو احتمال ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ حقاً کے معنی میں ہوتا ہے یا حرف ردہ کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر بھی ردہ کے معنی میں ہے کہ ان کا جو پیچھے والا انکار تھا اس کو اس آیت سے بھی ان پر زجر و تنبیہ ہو رہی ہے، ان کو رد کیا جا رہا ہے کہ وہ جو تکذیب کرتے تھے، وہ جو انکار کرتے تھے، وہ ہرگز درست نہیں، بلکہ ان کے انکار اور تکذیب اور بدعمالیوں کو ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان کو پردے میں رکھا جائے گا، ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، اور دیدار باری تعالیٰ سے ان کو محروم کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر حق کو نہ پہچانا تھا اور حق کو پہچاننے سے انکار کیا تھا، تو اس لیے زیارت کرنے کے قابل نہیں۔ تو اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ تو جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی وضاحت اور تصریح آئی ہے۔ بعض اکابر نے یہ فرمایا کہ ہر انسان فطرتاً اللہ کی محبت پر مجبور ہے، اس لیے دنیا کے کفار اور مشرکین خواہ کتنے ہی کفر اور شرک میں مبتلا ہوں اور اللہ کے مطابق غلط عقیدے رکھتے ہوں، اللہ باری تعالیٰ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں چاہے جتنے بھی غلط عقیدے رکھتے ہوں، مگر اتنی بات مشترک ہے کہ اللہ کی محبت تمام کے تمام انسانوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جستجو اور کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، اور چونکہ راستے غلط ہوتے ہیں اس لیے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے، مگر یہ ایک بات مشترک ہے کہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے خیالات کے اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے، اور اس کو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب مثال کے طور پر کراچی کا روڈ اس طرف جا رہا ہو اور لاہور کا روڈ اس طرف جا رہا ہو، اور بندہ ارادہ کراچی کے جانے کا کیا ہو اس نے، اور اس طرف چل نکل پڑے، تو راستہ غلط ہے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لاہور تو پہنچ جائے گا لیکن کراچی اس نے جانا تھا وہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اسی طرح اگر اپنی صحیح منزل مقصود حاصل کرنے کے لیے اگر صحیح راستے کا وہ چناؤ کرتے تو یقیناً اللہ کا دیدار بھی حاصل کر لیں گے اور اللہ کو پا بھی لیں گے اور اللہ کی محبت کو حاصل بھی کر لیں گے۔ اب آپ کے ذہنوں میں اگر یہ سوال آئے، یہ بات آئے، یہ اعتراض آئے، یا کسی کے ذہن میں بھی کہ بھائی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ بھئی وہ کفار اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں بتاتا ہوں استدلال ہم نے کہاں سے کیا، اکابر نے استدلال کہاں سے کیا، اکابر نے کیوں ایسے فرمایا، اس کی وجہ استدلال یہی آیت ہے۔ اگر اب ذرا بات کو سمجھیے، اگر ان کے دلوں کے اندر یہ شوق اور اللہ کی محبت نہ ہوتی تو سزا کے طور پر اس آیت میں اللہ کبھی یوں ارشاد نہ فرماتے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایسا کبھی نہ فرماتے۔
یہ بطور سزا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ انہوں نے ایمان کو ماننے سے انکار کیا، حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، حق کو دیکھا نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ ان کی سزا کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کر پائیں گے، اللہ کی زیارت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جب اللہ کو دیکھنے کا وقت ہوگا تو ان کو روک دیا جائے گا، ان کو اللہ کی زیارت نہیں کروائی جائے گی، یہ بطور سزا کے ارشاد فرمایا۔ تو اب اسی آیت سے اکابر اور مفسرین استدلال کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، مقصد یہ ہے کہ زیارت سے محروم ہونے کے بعد ان کو مزید یہ سزا دی جائے گی لصال الجحیم کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر مقصد یہ ہے کہ جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ دنیا میں تو حضور نے فرمایا، قرآن میں آیا کہ ایمان لے آؤ، جنت ہے، جہنم ہے، سارا آپ کو بتایا گیا، لیکن تم ڈھیٹ بن گئے، تم نے انکار کر دیا، تم نے کفر میں مبتلا ہو گئے، تم مقابلے کے لیے اتر آئے، لیکن اب جب اندر داخل ہو گئے ہو، ھذا الذی، یہی تو وہ ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو اس طرح فرمایا جائے گا۔ ہاں، پھر اگلی آیت ہے تو پھر جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی نا کسی بندے کو کوئی آپ بات کہو نا تو وہ ماننے سے انکار کر دے کہ یار میں نہیں مانتا، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر جب اس کو لے آؤ، اس کے سامنے رکھ دو، پھر کہا جائے یہ دیکھو یہ ہے وہ چیز، اب یقین آیا۔ تو اسی طرح ادھر بھی کہا جائے گا، عذاب ان کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہاں بتاؤ اب یقین آیا، یہی تو وہ چیز تھی جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو یہی اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یہاں پر بھی وہی دو احتمال ہیں کلا کے معنی میں، کہ یہ کلا حقن کے معنی میں ہے یا ردا کے معنی میں ہے۔ ردا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے پہلے اس میں لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی جو ایک بات ہو اس کا انکار کرتے ہو، کہنا کہ آپ نے جو بات کی وہ غلط ہے، بلکہ بات ایسی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی احتمال بیان ہے، کیونکہ اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ کفار مومنین کو کہتے تھے کہ تم جو اعمال کر رہے ہو، تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ملنا ہے نہیں، ایویں بیکار ہے، تم ایویں کوشش کر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات بیان کر کے ان کے اس اعتراض کو، ان کے اس بات کو رد کر رہے ہیں، بلکہ جیسا کہ تم کہتے ہو ایسی ہرگز بات نہیں، بلکہ بات ایسی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کیسی بات؟ کہ مومنین کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، ہرگز ملے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو نام اعمال ہیں وہ علیین میں ہیں، اور علیین کہاں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ سورۃ المطففین کا پہلا لیکچر اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ جیسے کہ وہاں پر ہم نے بیان پر کیا تھا کہ سجین کہاں ہے، سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور علیین کہاں ہے، علیین 7ویں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے ہیں، جہاں مومنین کی ارواح موجود ہوتی ہیں۔ سجین 7 زمین کے نیچے ہیں، جہاں پر کفار کی ارواح موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ اس آیت کے زمرے میں آپ کو وہیں پر بتایا تھا۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ان کو اعمال نامہ کا بدلہ ان کو ملے گا، اس لیے کہ ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ علیین میں ہوگا، اور علیین 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کتاب مرقوم، یہ بھی جواب استفہام ہے۔ علیین جو ہے وہ رکھنے کی، رجسٹر رکھنے کی جگہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یشہدہ المقربون۔ اب اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ مقرب فرشتے شوق سے دیکھتے ہیں کیا، اور یہ مومنین کے لیے ایک بڑی کرامت ہے۔ روح المعانی میں ایک روایت ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جب فرشتے مومن کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کی روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر فرشتے اس روح کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کے اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نیک روح کا اعمال نامہ ان فرشتوں کو کھول کر دکھایا جاتا ہے، اور یہ اس مومن کے لیے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر
یہ کی گئی ہے کہ شہود کا معنی ہوتا ہے حاضر۔ اب یہاں پر دیکھیں نا یشہد ہو، کہ شہود کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، یشہد ہو، آگے جو ہو ضمیر ہے نا، ہو ضمیر علیین کی طرف راجع ہے۔ اور پھر اور مقربون یشہدہ المقربون، اب مقربون سے مراد اولیاء اور صلحاء ہیں۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ مقام علیین میں اولیاء اور صلحاء کی ارواحیں، روحیں جمع ہوتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ارواح علیین میں ہیں، جبکہ دوسری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں۔ سورۃ یاسین کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا قیل ادخلوا الجنہ، اس آیت سے مراد حضرت حبیب نجار ہیں، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے مومنین کے ارواح جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ان جو پیچھے آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ جو کفار کی ارواح ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسی طرح اور روایات احادیث سے ثابت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی جو ارواح ہیں وہ جہنم میں پھینک دی جاتی ہیں۔ تو بظاہر ان میں کوئی بظاہر تو آپ کو ایک تعارض لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جو علیین ہے وہ بھی بظاہر جنت کا ایک حصہ ہے، اور مومنین کے جو ارواح ہیں ان کا اصل ٹھکانہ تو علیین ہے، لیکن اس کو جنت کے دوسرے حصوں کی طرف بھی سیر کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو وہاں پر چلے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح جو سجین ہے وہ بھی جہنم کا ایک حصہ ہے، تو اصل بھی اس میں قیام تو وہی ہوتا ہے، لیکن اگر سجین کو جہنم کہہ دیا یا جہنم کو سجین کہہ دیا تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اس میں یہ کہنا بھی درست ہے کہ بھئی جہنم میں چلی گئی، یہ کہنا بھی درست ہے کہ وہ سجین میں ان کی روحیں رکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور اعتراض ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھو بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی جو ارواح ہیں، چاہے کافر ہوں یا مومن جو بھی ہوں، ان کی ارواح قبروں میں لٹا دی جاتی ہیں، علیین اور سجین میں نہیں رکھی جاتی۔ کیسے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اس کے اندر یہ آیا ہے کہتے ہیں کہ مومنین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد میں اسی زمین سے ہی اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ اور اللہ کے اس حکم کے مطابق اس کو ایسے ہی کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کافر کی روح بھی قبر میں لٹا دی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو ارواح ہوتی ہیں قبر میں ہوتی ہیں، علیین اور سجین میں نہیں ہوتی۔ تو اب ان میں تو بظاہر تعارض ہے اور مخالفت بھی نظر آتی ہے واضح۔ تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اس اعتراض کا جواب حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، انہوں نے یہ جواب دیا، اصل میں ارواح کا مقام تو علیین اور سجین ہوتا ہے، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ اور کچھ نہ کچھ تعلق ان کے اس جسم کے ساتھ ربط اور تعلق باقی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دکھ، تکلیف، شدت کو، سزا اور جزا کو محسوس کرتا ہے، جسے ہم قبر کے عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو جہاں پر منکرین کے اعتراضوں کا جواب، سوالوں کا جواب دینا، کوئی سلام کرے تو اس کو سمجھنا، تو اس طریقے سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق باقی ہوتا ہے۔ اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں کہ جیسے کہ سورج کو دیکھیں کہ دنیا سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن اس کا اثر دنیا پر پڑتا ہے کہ اس کی روشنی، اور یہ ہم دنیا پر اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اب اگر انسان کی روح کروڑوں میل دور ہو اور اس کا تعلق، کانٹیکٹ کچھ نہ کچھ اس کے جسم کے ساتھ ہو، تو یہ اللہ کی قدرت کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے۔ باقی قبر کا عالم، قبر کا برزخ، وہ جو عالم برزخ ہے، وہ ایک الگ عالم ہے، اس الگ زندگی ہے، ایک الگ اس کا حساب کتاب ہے، اس کا ہم یہ ہمارے جیسا نہیں ہے دنیا والے عالم کے۔ اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں رہا۔ تو امید ہے
تو آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا، کوئی بات ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی بات ہے، تو آپ قادریہ اس چینل کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں قادریہ اکیڈمی کو میل بھی کر سکتے ہیں، qadriacademy@gmail.com، اس پر آپ میل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو کوئی اس طریقے سے، تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی اس طریقے سے بات ہو تو انشاءاللہ آپ کے اس کسی بھی قسم کی شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔